والعاقبات للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات إنه هو السميع البصير. حاضرین گرامی، آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے. آپ نے علامہ صاحب کو سماعت فرمایا، صاحبزادہ صاحب کو، اور انشاءاللہ آنے والے جمعے یہ تفصیلی بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے. اس کے اگلے جمعے بھی شاید یہ کریں گے. اگر پورا سال بھی کیا جائے نا، اس فلسفے کو بیان کیا جائے، اس حقیقت کو، تو یہ مکمل نہیں ہو سکتا. اس کے راز و نیاز کیا ہیں، تصوف کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر اس کو بیان کیا جائے تو سال پورا چاہیے اس کے لیے، پھر بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتا. چونکہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ میری صحت 2.5 مہینے سے ناساز ہے، بلکہ ایسا وقت مجھ پر گزرا ہے کہ میں نے ٹیلی فون بھی نہیں سن سکا، بات بھی نہیں کر سکتا تھا. حرمین شریفین میں یہاں سے جاتے ہوئے گھر سے ہی تکلیف تھی. علامہ صاحب اور ان کے چند ساتھی یہاں سے بھی میری خبر گیری کے لیے آزاد کشمیر حاضر ہوئے. یہ جو میں بول رہا ہوں بس یہ سمجھیں کہ آج کی رات کی برکت ہے، اور داتا گنج بخش شریف جویری کی نگاہ اور مرشد کی نگاہ. ورنہ میں تو یہ خود ہی سوچتا ہوں، یہ خطبہ میں نے پڑھا، میں نے کہا کیسے میرا آواز نکل گیا. مجھ پہ جو گزری ہے وہ میں جانتا ہوں. ورنہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ حضرات بولتے رہیں، خاص کر کے قاری صاحب نے جو ذکر کرا ہے. ذکر کے انوار و تجلیات سینوں میں جب پہنچتے ہیں تو سینوں کے اندر اللہ نے جو انوار و تجلیات کے لیے ایک مرکز بنایا ہے وہ روشن ہوتا ہے. جب وہ روشن ہوتا ہے تو پورا جسم روشن ہوتا ہے. پھر خدا کے ساتھ محبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ جڑ کر مقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے. برکیف صحت کی ناسازی کی وجہ سے اور آپ کی مصروفیت ہوتی ہے دل کو، آپ کا بھی خیال کرنا. چند باتیں خاص میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی، چند باتیں لیکن آپ نے نوٹ کرنی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سبحان الذی اسرا، یہ 2 لفظ ہیں. سبحان کا معنی آپ ہمیشہ جانتے ہیں، اس کا معنی ہے پاک. اسرا کا معنی آپ نے سنا علامہ صاحب سے بھی، صاحبزادہ صاحب سے، اس کا معنی ہے سیر. سیر کی طرف میں نہیں جاؤں گا چونکہ چند خاص باتیں آپ کے ذہن نشین کرنی ہے. سبحان اللہ پر آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنی تعریف سے اس سفر کا آغاز کیوں کیا، اس کی وجہ کیا؟
اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کے علم میں یہ چیز تھی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بات نہیں ہوئی، کیسے ایک انسان ہے وہ نبی ہے، وہ کیسے جا سکتا؟ نہیں جا سکتا۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں ہاں ہاں مانتے معراج ہوا ہے لیکن ہوا خوابوں میں ہے، اب وہ برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، بات سمجھیں گے، پاک ہے وہ ذات، کون؟ اللہ کی ذات، ہر عیب سے پاک ہے، وہ لجا بھی سکتی ہے لیا بھی سکتی ہے، وہ پاک ہے، وہ سکنٹوں میں برپاک۔ دیکھو نا آپ پہلے دیکھ لیں یہ ترکی کے اندر کیا ہوا اور آزاد کشمیر کے ایک سیکنڈ کے اندر، وہ پاک ہے ہر عیب سے، وہ لے گیا اپنے محبوب کو۔ یہ تراز نبی پاک پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر جو کرتے ہیں کہ وہ کیسے گیا۔ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات، سب طاقتوں کی مالک ہے وہ ذات، وہ چاہے تو تمہیں اور مجھے بھی آسمان کے سیر کرا سکتی ہے، اور اللہ کے ولی کرتے ہیں عرش عظیم تک۔ پھر نبی، پھر نبیوں کا سردار، پھر کون نبی؟ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد کائنات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، ذات محمد مصطفیٰ۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ نبیوں کے سردار کے غلام ہیں۔ حاضرین گرامی، 1,24,000 پیغمبر، مشہور بات ہے، لیکن ان میں 360 ایسے ہیں جن کی اللہ نے تبلیغ پر ڈیوٹی لائی، مرسلین ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی لگی آپ نے اپنے دور کے اندر کہ اللہ کی مخلوق جو اللہ سے بچھڑ گئی ہے، کفر اور شرک میں مبتلا ہے، ان کو خدا کے ساتھ ملائیں، خدا کی توحید کے میں بلائیں۔ 360 ان میں ایسے ایسے نبی ہیں، ان میں ایک وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ کلام کی، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے نبی کے بعد تمام نبیوں میں اگر خدا کے نزدیک شان اور عظمت والا کوئی نبی ہے، اس نبی کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور وہ آپ کے جد امجد ہے، آپ انہی کی نسل مبارک سے ہیں۔ کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ بڑے بڑے نبی گزرے اور بڑے بڑے ان کو معجزے دیے، خاص خاص باتیں نا، بڑے بڑے معجزے، یہ معمولی بات ہے اللہ کسی سے کلام کرے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ بڑی جیسے گلیشیر کی یہ پہاڑیں ہیں، آپ جب اشارہ کرتے تھے پہاڑ کو تو وہ سلامی ہو کر آپ کے قدموں میں آ جائے، اور لوہے کو آپ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف، اور لوہے کو آپ ہاتھ لگاتے تھے لوہے کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرف موڑتے تھے مڑ جاتے تھے۔ بڑے بڑے کمال، بڑے بڑے معجزے دیے، لیکن یاد رکھیں یہ جتنے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کے میو پلائے اور خدا کو ایک ہونے کا دعویٰ خود بھی کیا، اور لوگ اللہ کی مخلوق کو بھی بتایا کہ خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ان سب نے وحی کے ذریعے اور جبرائیل امین کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے خدا کی توحید کا، خود خدا کی توحید پر بھی ایمان لائے اور آگے بھی وہ پیغام پہنچائے۔ ایک کوئی سبحان اللہ کی ضرورت نہیں، میری بات سمجھے، ایک ہی ذات ہے انبیاء اکرام نے جنہوں نے خود ذات خدا کو دیکھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سخت ان کے اندر وہ طاقت، وہ انوار موجود تھے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ کی کلام کے اندر جو جلوے ہیں، جو محبت ہے، جو کفیت تھی، اس کفیت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کی کلام کے اندر کیسے جلوے ہیں، وہ ذات اگر اپنا دیدار کرا دیتی تو سبحان اللہ، پھر تو کیا کمال ہوتا۔
آپ سب نے یہ سنی ہوئی بات ہے، 9ویں سپارے کے اندر پوری تفصیل ہے۔ عرض کی یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے یہ نہیں کہا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ایک خاص بات آپ کے نوٹ میں لے آنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی خاموش نہیں ہوئے، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کسی کو نامید اپنی بارگاہ سے نہیں کرتی۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ تھا، اچھا تو دیکھنا چاہتا ہے، چل پھر دیکھ، اس پہاڑ سے طور پہاڑ سے دور چلے جا۔ بعض نے لکھا کہ 3 دن کی مسافت تھی سفر کر کے وہ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اس پہ میں آپ نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں انوار و تجلیات میں سے سوئی کے نکے اتنا یا بال کی نوک اتنا اپنا نور کا جلوہ اتاروں گا، آپ خود دیکھ لیں اور فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا۔ اگر اس نے جال لیا پہاڑ نے تو آپ بھی پھر اگلی بات کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جلوہ دیکھا، اس میں ایک راز کی بات آگے بتاتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے بس کی یہ بات نہیں۔ اگلی بات آپ سنیں جو میں کرنے لگا ہوں، جس کی وجہ سے یہ باتیں کی ہیں۔ وہ جو 3 دن کی مسافت سے خدا نے اپنا جلوہ دکھایا تھا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جھلک نور کی جو دیکھی، آپ کی آنکھوں کے اندر خدا کے انوار و تجلیات کے اتنے جلوے آ چکے تھے کہ جب آپ گزرتے تھے، آپ نے قدم بڑھایا، جو شخص سامنے آتا تھا اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا تھا، کیونکہ یہاں اتنی طاقت تھی، روشنی کی طاقت تھی، جلووں کی، ختم ہو جاتا تھا۔ آپ نے آزمایا ہوگا کہ پہلے ریڈیو ہوتے تھے، ہم بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آزمایا کہ جس میں زیادہ طاقت ہوتی تھی دوسرا اس کے سامنے رکھو تو اس کا مدم ہو جاتا آواز۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بعد نبی بڑے مہربان ہوتے ہیں مخلوق خدا پر، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جائیں گی، آپ نے ٹاٹ کو 8 بار چورا کیا کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا اور سفر جاری کیا۔ کئی میل آگے بھی دیکھ رہے تھے اور پیچھے بھی دیکھ رہے تھے۔ یہاں جو خاص بات ہے وہ اب آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جلوے کے بعد رات کی کالی اندھیری کے اندر، یہ جس کو ہم پیلی کہتے ہیں، آپ کیڑی بھی کہتے ہیں، 3 میل دور اس کو میں دیکھ سکتا تھا۔ خدا نے جو وہ جلوہ اتارا، اس جلوے کا جو فیض میری آنکھوں میں آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن کی مسافت سے طور پر جو جلوہ اترا، اس کے فیوز و برکات موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں منتقل ہوئے، تو کیفیت یہ ہو گئی کہ 3 میل دور کالی رات میں کیڑی کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے اپنے ساتھ بلا کر ملاقات کرائی، کیا وہ مشرق و مغرب و جنوب و شمال کو نہیں دیکھ سکتے؟ مہربانی بات سمجھے، مہربانی بات سمجھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کوئی تیرا نبی ہوگا، ہم تو اس کو نبی بلکہ کہتے ہی، ہم تو اس کو خنزیر بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں، ہم تو اس کو ولی بھی نہیں کہتے، ولی ہم اس کو کہتے ہیں جو تخت سرا سے عرش عظیم کی خبر رکھے۔ ہمارے ولی داتا گنج بخش علی جویری ہیں، ہمارے ولی شہنشاہ بغداد ہے، ہمارے ولی محی الدین چشتی اجمیری ہیں، فرید الدین عطار ہے، اور جن کا عرس ہے، ہم نے ان کے جو کمالات دیکھے ہیں۔ صاحب عرس حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی ہیں، خواجہ پیر غلام محی الدین ہیں، خواجہ محمد قاسم موڑوی ہیں، خواجہ نظام الدین کیانوی ہیں، میاں محمد بخش ہیں۔ ہمارے تو وہ ولی ہم ان کو کہتے ہیں جو فنا فی اللہ بھی ہیں، فنا فی الرسول بھی ہیں، فنا فی الشیخ بھی ہیں با یک وقت۔
جن کی بارگاہوں سے انسان کے سینے روشن ہوتے ہیں اور خدا کی خبر ہوتی ہے کہ واقعی ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم تو ان کو ولی کہتے ہیں. تو نبیوں کی بات کرتا ہے. تو میں نے جو بات آپ تک پہنچانی وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے کہ جس کو خدا نے بلا کر اپنے سامنے بٹھایا، کاراج دیدار جتنا مرضی کرنا ہے، کعبہ قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے. حضرت پیر کرم شاہ سرکار لکھتے ہیں اس مقام پر کہ عرب کے اندر رواج ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، کئی 100 لوگ جو قتل ہو جاتے تھے دونوں طرفوں سے. جب تنگ آ کر اتفاق کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو دونوں پارٹیوں کے 2 سردار 2 تیر لے کر آتے تھے. ان تیروں کی نوک جو ہے نا وہ آپس میں ایسے ملاتے تھے. اب ہم 2 نہیں بلکہ ہم 1 ہو گئے. آج کے بعد کوئی فتنہ، کوئی فساد نہیں ہوگا. حضور پیر کرم شاہ لکھتے ہیں کعبہ قوسین و ادنا، سرکار کتنے قریب رب کے ہوئے کہ دیکھنے میں تو 2 نظر آتے تھے، حقیقت میں 1 ہی تھا. خدا کا کتنا دیدار کیا، جانے جان والا یا لے جان والا. جس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کو خدا نے اپنے انوار و تجلیات دکھائے، اپنی ذات کا سارا دیدار، روحانی لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. بیٹھے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کے متعلق اگر کوئی یہ بندہ سوچتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، پہلی بات یہ ہے کہ آپنا تو کوئی کہتا ہی ہے. آپنا کہے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان نام ہے کیا ہے؟ حضور کی غلامی کا اور تعلق کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان نام ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی محبت کا. تو جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو اعتراض نہیں کرتے، ایمان والے نہیں کرتے. تو بے ایمانوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ بے ایمان کرتے رہے. بے ایمانوں کا سردار اگر اس بات کو آپ دیکھیں تعجب ہو جائے. کون؟ عبداللہ بن ابی خبیث، جس نے ہر دور کے اندر سرکار کے دل کو تکلیف دی، پارٹی بازیاں کی، ہر جنگ میں کوشش کی کہ ناکامی ہو. کامیابی ہوتی تھی تو وہ بھی سامنے جاتا تھا مجھے مال غنیمت مل جائے. ایک جھلک ان کی میں پیش کرتا ہوں بے ایمانوں کے سردار کی. اور کافروں کی تو بات ہی نہ کرو، جو منکر ہیں ان کی بات نہ کرو. جس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، دیدار بھی کرتا تھا، لیکن دل کے اندر سرکار کا بغض رکھتا تھا. اس کا قرآن کی متلاوت بھی کام نہ آئی، آخر نمازیں بھی نہ آئیں، کیونکہ دل کے اندر محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، بے ایمان. ایک جنگ سے جب واپس آئے تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس کے اندر سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک ناکامی ہوگی. ناکامی نہیں ہوئی. درمیان میں ایک اور چکر چڑھا، ایک مہاجر اور ایک انصاری، یہ دونوں پانی بھرنے کے لیے کسی کنویں پر گئے. ان کے درمیان کوئی مزاحمت ہو گئی. بس اس کو موقع مل گیا، اس نے اعلان کیا، او مہاجرو نہ او انصاریو، تم نے ان مہاجروں کو، مکے والوں کو سب کچھ دے دیا، آج دیکھا تمہارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے آدمی کو ان کا آدمی مار رہا ہے. سرکار کے کانوں تک بات پہنچی، سرکار سامنے آئے. سرکار نے فرمایا کوئی مہاجر نہیں، کوئی انصاری نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سب ایک، سب غلام مصطفیٰ، سب ایمان والے. بات فتنہ ختم ہو گیا. اس نے کیا پھر کہا؟ اس نے کہا عزت والا. یہ عزت اپنے لیے جو معیار مقرر کرتے یہ عزت نہیں ہوتی. عزت اس کی ہے جس کو رب میرے دیتا ہے. اسے خبیث نے کہا عزت والا مدینہ شریف جا کر بے عزت کو نکال دے گا. سرکار کے بارے میں گستاخی کی. اللہ نے سورہ منافقین کے اندر آیت اتار دی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. رب نے فرمایا عزت تو میری ہے، میرے جیسی کسی کی نہیں. میرے بعد انبیاء اکرام کی ان جیسی کسی اور کی نہیں، اور نبیوں کے سردار جیسی تھے کسی نبی کی بھی نہیں. اس کی کیا عزت ہے؟ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو بڑے بڑے معجزے ملے، لیکن جو ہمارے آقا نامدار حبیبی کبریا کو آج کی رات معجزہ ملا نا، ویسے تو سرکار پاؤں سے سر تک معجزہ ہیں، ایسا معجزہ کوئی
کسی نبی کو نہیں ملا کہ خدا نے بلا کر اپنے سامنے رکھ کر اپنا دیدار عطا فرمایا. کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اور ایک فیصلہ بھی ہوا جو آپ کے لیے خوشخبری ہے اور میرے لیے خوشخبری ہے. آخری جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میرے محبوب دو باتوں میں سے ایک پسند کر لیں. نصف امت تیری بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں، اس پہ آپ راضی ہیں؟ یا شفاعت کا حق تمہیں دے دوں، جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے، جس کی سفارش کریں گے اس کو جنت میں بھیج دوں گا. دو میں سے ایک فیصلہ آپ کی مرضی پر ہے. سرکار نے سوچا اگر میں یہ کہہ دوں کہ یا اللہ نصف امت میری بغیر حساب کے بھیج دے تو پھر کل میں کسی کی سفارش تو نہیں کر سکتا. عرض کی یا اللہ مجھے سفارش کا حق دے دے. یوم قیامت جس گناہگار کی میں سفارش کروں یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے. اللہ نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن یہاں ایک بات اور ہے. دیکھنا یہ ہے گناہگار تو ہم ہیں، کیا ہم امتی بھی ہیں؟ امتیوں والی صفات بھی ہیں. ہم اپنے چہروں کو بھی دیکھیں گے کہ یہ چہرہ کس کا، انگریزوں کا چہرہ ہے یا میرے نبی کا غلاموں والا چہرہ. ہم اپنے لباس کو بھی دیکھیں گے، اپنے اعمال پہ نظر رکھیں گے. اگر یہ میرا ایمان ہے علماء کی موجودگی میں درویش کہہ رہا ہے کہ اگر ہم صحیح امتی بن جائے خدا کی قسم جتنے گناہ مرضی ہوں، زمین و آسمان کے اندر جتنے درخت کے پتے درختوں کے، جتنے بھیڑ بکریوں کے بال ہیں، جتنی سمندر کی جھاگ ہے، ان سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہونا قیامت کے نبی پاک صاحب الولاق ہمیں بخشا دیں گے. جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں آئے گا. لیکن امتی ہونا ضروری ہے، اور امتی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی محبت رسول تاکہ ایمان آئے اس کے اندر، سب سے پہلے ایمان ہے. دوسری یہ کہ اداء رسول، طریقہ ہے رسول. یہ اولیاء اللہ کیوں محفلیں کراتے ہیں، کیوں بیعت کرتے ہیں، یہ کیوں سلسلہ؟ اس لیے تاکہ یہ لوگ نبی پاک کی غلامی میں مرنا جینا آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کی محبت کے مطابق گزاریں. اللہ کے انوار بھی دنیا پہ بھی انہیں ملے مصطفیٰ کے، اور دن قیامت کے خدا بھی راضی ہو. مصطفیٰ بھی ایک آیا مبارکہ ہے، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ ایک میرا الگ موضوع ہے. اللہ فرماتا ہے یوم قیامت اتنا نفع مال سے نہیں ہوگا. بے شک مال سے نیکی تو ملتی ہیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، جو کریں، لیکن اتنا نہیں ہوگا. کتنا نہیں ہوگا؟ مقابلے میں معیار بتا رہا ہے اللہ کی ذات. نہ مال سے نہ اولاد سے، جتنا قلب سلیم کی دولت سے ہوگا. اچھا یہ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کیا ہے؟ بعض نے لکھا کہ قلب سلیم جس دل کے اندر توحید ربانی ہو، شرک نہ ہو، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہو. لیکن میرا اس سے اتفاق نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر جلوہ خدا ہو اور جلوہ مصطفیٰ، وہ دل معرفت کے خزانوں کے لیے خدا نے بنایا تھا. اس کے دل کے اندر وہ انوار جب آ جائے مرشد کے نگاہوں سے اور اس طریقے پر چل کے، جب خدا اپنے ہی جلوے دیکھے گا اس بندے کے سینے میں، اور مصطفیٰ اپنی محبت کے جلوے دیکھے گا، پھر جو نفع اس کو ہوگا نا وہ مال والے کو جنت ملے گی، اس کو خدا کا دیدار بھی اور مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا. اس سے بڑی دولت کون سی ہے؟ حاضرین گرامی، یہ بہت بڑا پہلو ہے. مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آج کی رات بلا کر اپنے جلووں سے مزید، پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جو جلوے آج کی رات عطا فرمائے، دیدار خدا اپنے رب نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور امت کے لیے بخشش کے سامان عطا فرمائے. وہ کسی نبی کو ایسا معجزہ نصیب نہیں ہوا. صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ آج کی رات تحفہ ایک اور ملا، جو کیا جی؟ نماز اور روزہ، دو تحفے. کتنے جی؟ 50 نماز، 6 مانگے روزے. یہاں علامہ صاحب میں سن رہا تھا، بے شک کمرے میں تھا. انہوں نے کہا جی کہ جب آئے سرکار تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے کنارے سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نماز. حدیث پاک موجود ہے. اچھا یہ مرے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہیں جی؟
نا یہ تو زندے پڑھتے ہیں نا، کیا بات، خود مرے ہوئے اس لیے دوسروں کو مردہ کہتے ہیں۔ زندہ اور مردے کی اصل میں معیار کیا ہے؟ جن کے دل کے اندر خدا کے جلوے آ جائے وہ دنیا پر بھی زندے اور قبر کے اندر بھی زندے۔ جن کے دل مردہ ہیں، دل مردہ ہیں، دن کے اندر دنیاوی معاملات، بغض، کینہ، حسد کے پردے پہ وہ دنیا پر بھی مردہ ہیں، قبر میں بھی مردہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ تو نبی ہیں، ولی زندہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز زندہ پڑھتا ہے، سلام پھیرتے ہوئے فوری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا تو نہیں پوری ہوئی تھی، پر جب آپ کو دیکھوں گا تو میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ جس ذات کے جلوے لے کر آئے میں آپ کی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ من رانی راج الحق، مصطفیٰ کا ارشاد ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، خدا کو دیکھا، خواب میں دیکھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ عرض کی کیا تحفہ لے کے آئے؟ 6 ماہ کے روزے اور 50 نمازیں۔ عرض کی حضور میں نے اپنی امت آزمائی ہے، آپ کی امت بھی یہاں اس منزل کو طے نہیں کر سکے گی، آپ واپس جائیں۔ اچھا پہلے تو لے گیا تھا برات، گل بڑی مزیدار ہے لیکن میرے سے اجازت نہیں دیتی۔ اب کون لے گیا بھائی؟ یہ پوچھیں علماء کرام میں 9 بار آپ گئے، 9 بار۔ تو جبرائیل تو سدرۃ المنتہا پر بس کر گیا کہ اگر ایک بال کی نوک کے برابر آگے بڑھوں تو پھر کہاں رہو، جبرائیل نہیں رہے گا، خدا کے جلوے میں خاک ہو جائے گا۔ آگے کون لے گیا؟ جانے جان والا یا لے جان والا۔ یہ 9 بار کون لے گیا؟ جانے جان والا یا لے جان والا۔ اس میں اعظم کی طاقت سے عاصم بن برقیہ، اس میں اعظم کی طاقت سے، وہ ولی نبی نہیں صحابی ہے اپنے نبی کا، 1500 میل دور سے بمے مل تخت کو لیا سکتا، جبکہ یمن میں وہ پہلے گیا بھی نہیں، لیا سکتا ہے۔ تو میرا رب مصطفیٰ کو نہ جانے کون کون سے انوار دیے تھے جن پہ آپ نے جلووں کے اندر سفر طے کیا، اور وہ جلوے جو ہے تخت کی شکل مان گئے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ 9 بار آپ گئے تو ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کو جناب نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، کیا میری امت اتنی مردہ ہو جائے گی کہ وہ 5 بھی نہیں پڑھے گی؟ اور نمازوں کی تعداد کم کی ہے، ثواب اور درجہ نہیں کم کیا۔ جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا، جو 1 ماہ کا روزہ رکھے گا اس کو 6 ماہ کے روزوں کی فضیلت ملے گی۔ دوستو بس آخری بات یہ میں کرتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر، قرآن عظیم کی نص کے ساتھ ہی ثبوت ہے، 6ویں پارے کے اندر ہے کہ وہ امتی نہیں جو اپنی ذات کا خدا کے بعد مصطفیٰ کو مالک نہ کرے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے خاندان کا، ہر شے کا مالک خدا کے بعد مصطفیٰ کو نہ کرے، وہ ایمان میں کامل نہیں ہے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھو۔ شرک کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شرک ہوگی، شرک ہوگی، شرک ہے کیا؟ اس پر غور کیا آپ نے؟ شرک یہ ہے کہ ہم کسی کو خدا کے ساتھ خدا بنائیں، جیسے وہ بت رکھے ہوتے انہیں یہ خدا ہے، یہ رازق ہے، 360 رکھے ہوئے تھے، اس کے پاس جائیں گے رزق ملے گا خدا کو چھوڑ کر، یہ بچے دے گا، یہ بارش دے گا۔ خدا کے ساتھ شریک کا معنی ہے کہ خدا کی جو صفاتیں ہیں وہ کسی ولی میں سمجھ لینی، یا پھر ولی کے اندر سجدہ کرنا، کرانے والا بھی کافر ہے، کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہم تو ان چیزوں سے پاک ہیں اہل سنت والجماعت، جو لاتے ہیں ہم پہ الزام وہ جانے تو ان کا کام جانے۔ تو شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو رب بنانا، سجدہ کسی کے اندر کرنا، سجدہ ایک ذات کے لیے، وہ ذات خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی بتا دی کہ سجدے کے بغیر جتنی تعریفیں آپ محمد مصطفیٰ کی کر سکتے ہیں اتنی کریں۔ خدا وحدہ اولا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد تمام نبی بڑے کمال والے، لیکن محمد مصطفیٰ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ حاضرین گرامی، یہاں 2 عنوان کے تحت یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ ایک عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب رات کا، دوسرا تھا عرس کا۔ عرس کی 2 باتیں کر کے دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ بس یہ نگاہوں سے بات ہو رہی ہے، ورنہ میرے بس کی بات نہیں۔ آپ جیسے کہ ساتھیوں کو پتہ ہے کتنا میں تکلیف میں رہا ہوں،
عرس ہے حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ تعالی، خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نہریہ شریف علیہ، ان کے عرس کو بھی کیوں نیت کے سودے ہیں۔ ہم نے ایمرجنسی میں ان کو کل کہا کہ ہم آ رہے ہیں لاہور، صرف رات کو ہم معراج النبی کے سلسلہ میں محفل کو منائیں گے، یہ عظمت والی رات ہے، کسی اور کو نہیں دیں گے، اللہ کے گھر میں دیں گے۔ انہوں نے ساتھ علامہ صاحب نے، خلیفہ صاحب نے رکھ لیا۔ اور اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اللہ کے مقبولوں کے ساتھ جو محبت کرنی ہے، صرف ایک دو ہی بات، تاکہ ان کی توجہ ہو جائے، ہمارا کام بن جائے۔ اللہ والوں کی محبت، حضرت مولانا سعدی فرماتے حب درویشاں کلید جنت است۔ اللہ والوں کی محبت جنت کی چابی ہے۔ اگر یہ محبت قائم دائم رہ کر قبر سے حشر تک ساتھ چلے گئی تو پھر جنت کی چابی بن جائے گی۔ دشمن ایشاں سزائے لعنت است، اور ان کے جو گستاخ ہیں دو جان کے اندر لعنت۔ اگر مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اصل میں اللہ کے درمیان اور مخلوق خدا کے درمیان ایک ذات ہے جس نے ہمیں بتایا کہ رب کون ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی۔ لیکن مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ کاملین کی ضرورت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اون نشینت در حضور اولیاء۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں خدا کا مقرب بنوں تو نہیں بن سکتا، وہ پہلے آپ نے مرشد کی ذات میں فنا ہو۔ اور میں اس کا جو ترجمہ کرتا ہوں کسی کی نگاہ سے وہ یہ ہے، اس مرشد سے مرشد مراد کون ہے؟ فرشتوں کا بھی مرشد، ساری کائنات کا محمد مصطفیٰ، کہ تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مصطفیٰ تک نہ پہنچو، لیکن مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک پیر علاء الدین صدیقی کی غلامی نہ آؤ، پیر میر علی شاہ کی غلامی میں نہ آؤ۔ یہ اس راہ کے رائے یہ جانتے ہیں کہ کس ذریعے سے مصطفیٰ کے یہ قابل ہوں گے گندے مندے، کس وظائف کے ذریعے، کس نگاہ کے ذریعے، کس جید و جید کے ذریعے روحانی طور پر تزکیہ نفس کر کے یہ اس قابل ہوں گے کہ مصطفیٰ کے جلوے ملیں گے۔ تو دوستو انشاءاللہ اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھو، خدا کے بعد مصطفیٰ کو اپنی ہر چیز کا مالک بناؤ، اور سرکار دو جہاں سرور کائنات کی اداؤں کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ دنیا کے خزانے بھی آپ کے، قیامت میں بھی انشاءاللہ محشر کے میدان میں آپ کو عزت ملے گی، اور کامیابی تو حشر میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا کریں۔